جادوگر اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ الصمد، آج لوگ پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں، میاں کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے کے گھروں کو تاراج کرنے کے لیے، عداوت و دشمنی میں ایک دوسرے سے انسان کتنا گر گیا، آج پنڈتوں کے پاس جا رہا ہے، دوسرے کے خلاف جادو کرا رہا ہے، کسی کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کرا رہا ہے۔ فرمایا جادوگر کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، لیکن اس رات میں بھی جادو کرانے اور کرنے والے کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جادو کرنے سے توبہ کر لے، جادو کرانے والا رب کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے تو امید ہے اللہ اسے بخش دے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں شراب کا عادی اس رات میں نہیں بخشا جاتا، یعنی شراب پینے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا ہے۔ اللہ الصمد، شراب کو ام الخبائث بتایا گیا ہے، شراب وہ جرم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب شرابی مر جائے اللہ الصمد تو دیکھنے نہ جاؤ، شرابی کے جنازے میں نہ جاؤ، شرابی کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، شرابی کے یہاں پانی نہ پیو، شرابی کے یہاں شادیاں نہ کرو۔ اللہ الصمد، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اے شرابیو، یہ رات اتنی انمول ہے تو شراب کا عادی ہے وہ شراب سے توبہ کرے۔ اللہ الصمد، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کینہ پرور، کینہ رکھنے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا، حاسد اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ اب کینہ تو آپ دیکھیں بھائی بھائی سے کینہ کر رہا ہے، اللہ الصمد، کوئی کسی کی شہرت سے دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے، اللہ اللہ، یہاں تک کہ لوگ اماموں سے کینہ کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کینہ کی آفت نے اپنوں کو بیگانوں کو لپٹ میں لے لیا، نہ اس سے علماء محفوظ ہیں نہ قراء محفوظ ہیں۔ کینہ کی آگ ایسی لگی کہ بستیوں کو تباہ کرتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ الصمد، یہ کینہ ہی تو ہے چوراہوں پر غیبتیں ہو رہی ہیں، یہ کینہ ہی تو ہے کہ اللہ الصمد کہ آفسوں میں غیبت ہو رہی ہے، یہ کینہ ہی کا نتیجہ تو ہے کہ مسجد سے لے کر منبر تک آج غیبت و چگلی سے محفوظ نہیں ہے، اللہ کے گھر سے لے کر چوراہے تک آج غیبت سے محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا سب کو بخش دیا جائے گا لیکن کینہ پرور نہیں بخشا جائے گا، کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ ایک دوسرے سے جو دل میں کینہ اور کپٹ کا میل دل میں ہے، اللہ الصمد، یہ جب تک کہ یہ میل باقی رہے گا کینہ خوروں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب بھی وقت ہے کہ کینہ دل سے نکالو، اللہ الصمد، اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جاؤ، انشاءاللہ میرا پروردگار بڑا کریم ہے، تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے آپس میں عداوت رکھنے والے ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آپس میں عداوت رکھنے والے یعنی دشمنی، ایک دوسرے سے دشمنی بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، آج لوگ دشمنی میں حد سے گزر گئے، دشمنی میں جانے لے رہے ہیں، دشمنی میں گھر کو تاراج کر رہے ہیں، دشمنی یہاں تک کہ پہنچ گئی اللہ الصمد کہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے، اولاد کے دشمن ہو گئے، اس کے کاروبار کے دشمن ہو گئے، اس کی تجارت و زراعت کے دشمن ہو گئے، اس کی زمین و جائیداد کے دشمن ہو گئے، اس کے کھیت و کھلیان کے دشمن ہو گئے۔ فرمایا کہ عداوت رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پتہ لگا کہ عداوتوں کے باغ میں آگ لگاؤ اور آگ لگا کر کے محبتوں کے باغ کا محبتوں کے بیج وہ ایک دوسروں سے الفت و محبت کرو۔ اللہ الصمد، اسی لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق سے تم عداوت رکھو گے، یہ پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ رب کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ خود بھی دشمنی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور آج کی رات دشمنی سے بھی توبہ کریں۔ آج شب برات میں ایک دوسرے کی عداوت سے توبہ کریں۔ امید ہے ادھر تو سچے دل سے توبہ کرے گا، ادھر میرا کریم تجھے معاف فرما۔ اللہ اللہ، پھر میرے نبی نے فرمایا کہ زانی کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات میں زناکار، زنا کا عادی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب سید صاحب دیکھیں آپ، زنا بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے،
زانیوں کی بڑی لمبی قطاریں ہیں۔ اللہ الصمد ایسے ایسے بھی ہیں رات کی اندھیریوں میں گناہ کرنے والے، صبح کے اجالے میں سفید لباس پہن کے قوم کے سامنے آنے والے بے غیرت۔ اللہ الصمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام جب الحزن ہے، جس میں اللہ الصمد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ گدھے کے برابر سانپ ہیں، اللہ الصمد جس کے 70 ڈنک ہیں، اس کے 70 منہ ہیں، 70 منہ میں 70 زہر کی تھیلیاں ہیں۔ جب وہ زانی کو ڈسے گا تو 1000 سال تک زانی درد محسوس کرے گا، ایک ہی وقت میں 70 ڈنک مارے گا، زانی بلبلائے گا، بے قرار ہوگا۔ اللہ الصمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو نور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ الصمد، نور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کی رات میں نہیں جانتا کون زانی ہے کون زانی نہیں، اللہ الصمد کس نے زنا کیا کس نے نہیں کیا، لیکن یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات انعام کی رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام پانے کی رات ہے۔ زانیوں تم بھی گناہوں سے توبہ کرو، انشاءاللہ مجھے امید ہے میرا پروردگار تمہاری بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اللہ الصمد، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کا نا فرمان۔ اب آپ دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی، اللہ الصمد، ماں باپ کی نافرمانی کتنا عظیم گناہ ہے۔ اللہ دنیا میں اللہ الصمد ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کو دکھ پہنچانا، ماں باپ کو اللہ الصمد ماں باپ کے خلاف ورزی کرنا، یہ ایسا جرم ہے کہ جیتے جی اللہ اس کی سزا دنیا میں دے گا۔ اللہ الصمد فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض، جس کے ماں باپ جس سے ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب پتہ یہ لگا معلوم ہوا ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ الصمد، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ پتہ لگا کتنا بڑا کوئی متقی ہو، عابد شب زندہ دار ہو، تقوی شیار ہو، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اب بھی وقت ہے جنہوں نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، جنہوں نے ماں باپ کو غم میں مبتلا کیا، جنہوں نے ماں باپ کے خلاف سازشیں رچی، جنہوں نے ماں باپ کو ستایا، جنہوں نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، اب ان کو چاہیے کہ آج کی رات مسجدوں میں بعد میں آؤ، پہلے ماں باپ کے قدموں میں چلے جاؤ۔ اللہ الصمد، نفل بعد میں پڑھو، پہلے ماں باپ کی بارگاہ میں آؤ، عبادتیں بعد میں کرو، پہلے ماں باپ کے قدم جا کے چوم لو۔ مجھے امید ہے ماں کے قدم چومے گا، قدم پکڑ کے کہے گا امی معاف کر دے۔ ماں کو اللہ نے وہ دل دیا ہے، دنیا کے سارے دل پتھر ہو سکتے ہیں لیکن ایک ماں کا دل ایسا ہے جب تو جا کر کے پاؤں پکڑے گا ماں کا دل موم ہو جائے گا، ادھر تیری ماں تجھ سے راضی ہوگی، ادھر اللہ کی رحمت بھی تیری جانب متوجہ ہوگی، ادھر تیری ماں باپ تیری ماں کا پیار ہوگا، ادھر رب کی مہربانی ہوگی۔ اللہ الصمد، رب کی مہربانی ہوگی، اور اس رات میں اللہ ادھر تیری ماں راضی ہوگی، ادھر اللہ تجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات کتنی عظیم ہے، موسیٰ کو پیغمبری اسی رات میں مل رہی ہے، عبرت میں مل رہی ہے۔ اللہ اللہ، پتہ لگا بڑی انمول رات ہے، بڑی بے مثال رات ہے۔ اللہ اللہ، لیکن جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، عداوت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا چغل خور کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، یہ دوگلا کتا کبھی ادھر جاتا ہے منہ مارتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے منہ
मुंह मारता है। ये दोगले कुत्ते कयामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया चुगलखोर के मुंह में आग की दो जबानें होंगी। ऐ मुस्तफा इनके मुंह में आग की जबानें दो क्यों होंगी? फरमाया ये चुगलखोर है, तेरे सामने, मेरे सामने इधर आया तो भाई से कुछ कहा, दूसरे भाई से कुछ कहा, दो भाइयों को लड़ा दिया, दो कमेटियों को लड़ा दिया, दो अंजुमनों को लड़ा दिया, दो पड़ोसियों को लड़ा दिया, मिंबरों को आपस में लड़ा दिया। ये चुगलखोर है, इसकी सजा ये रखी गई कयामत के दिन ये दोगला, जैसे दोगला कुत्ते की शक्ल में, और कयामत के दिन चुगलखोर सैयदी ये कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे। जैसे कुत्ता इधर मुंह मारता है और कुत्ता उधर मुंह मारता है, ऐसी कयामत के दिन चुगलखोर भी दो इनके मुंह में आग की दो जबानें होंगी। अल्लाह समझ, ये किस लिए तशबीह दी गई कुत्ते से? और कुत्ते बना करके जहन्नम में डाले जाएंगे। ऐसे पहले कुत्ते बना के जहन्नम में डाले जाओ। अब भी वक्त है मौला को मनाने का, अब भी वक्त है मौला की बारगाह में इल्तिजा करने का, अब भी वक्त है बख्शिशो मगफिरत मौला से मांगने का। गीबत चुगलखोर की भी बख्शिश नहीं होती। हाँ, अगर तूने तौबा कर ले और जिस तक गीबत पहुंच चुकी है, अल्लाह जिसकी गीबत की है माफी मांग ले, उम्मीद है अल्लाह माफ कर देगा। अब जादूगरो होश में आओ, गीबत खोरो होश में आओ, जानियो होश में आओ, शराबियो होश में आओ, कीना परवरो होश में आओ। अल्लाह अगर रब को मनाना है तो इस रात में कीना से तौबा करना होगी, तुम्हें गुनाहों से ताइब होना होगा। अल्लाह और मेरा करीम तो लातादाद लोगों की बख्शिश फरमा, लातादाद अल्लाह लातादाद लोगों की बख्शिश फरमाता है। वो तो उस बड़ा करीम है। अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है अगर बंदा मेरी जानिब एक मुश्त बढ़ करके आता है, मेरी रहमत उसकी जानिब एक बालिश तो बढ़ करके आती है। फरमाया अगर बंदा मेरी जानिब चल के आता है तो मेरी रहमत उसकी जानिब दौड़ करके आती है।